بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کرونا نہ آتا تو لوگ معیشت کا ماتم کر رہے ہوتے، شوگر سکیم نہ آتا تو لوگ بیرونی قرضوں میں 13,500 ارب روپے اضافے کا رونا رو رہے ہوتے، پیٹرول سستا نہ ہوتا تو مہنگائی پر چیخے مار رہے ہوتے، اور اس کے بعد مہنگا نہ ہوتا تو لوگ شوگر سکینڈل کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے شور مچا رہے ہوتے، چینی کے بحران اور عزیر بلوچ کی جے آئی ٹی پر شور نہ مچایا جاتا تو لوگ پی آئی اے کا دنیا بھر میں جنازہ نکالے جانے پر افسوس کر رہے ہوتے۔ امریکہ سمیت یورپ اور پوری دنیا میں پاکستانی پائلٹوں کی رسوائی پر کفے افسوس بن رہے ہوتے، جن کی حالت اس وقت ایسی ہے جیسے دوشیزہ کی چادر بھرے بازار میں چھین لی جائے۔ معیشت کی بربادی کو کرونا کی بیماری نے چھپا لیا اور پی آئی کی بربادی کو جے آئی ٹی رپورٹوں نے چھپا لیا۔ 2 سال میں 13,500 ارب روپے کے قرضوں پر خاموشی اس لیے ہے کہ ہمارے پاس توجہ ہٹاؤ پروگرامز بہت ہے۔ مہنگائی کا رونا روئیں تو نیب 2-4 کیس کھول کر بیٹھ جاتا ہے، توجہ نیب کی جانب مبذول ہو جاتی ہے، تو عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے روز کوئی نہ کوئی شوشہ سامنے آ جاتا ہے۔ اسلام آباد میں مندر کی تعمیر، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کبھی کمی کبھی اضافہ، مہنگائی، پائلٹوں کے جعلی لائسنس، چینی، آٹا اور پیٹرول کا سکینڈل، جے آئی ٹی رپورٹیں، سرکاری ملازمین کی جبری ریٹائرمنٹ، میڈیا کے لائسنسوں کا منسوخ کیا جانا اور پھر بحال ہو جانا، میڈیا مالکان کی گرفتاری، ایک کے بعد ایک ایشو۔ یہ توجہ ہٹانے کے لیے نہیں تو اور کیا ہے؟ حکمران جماعت نے وزیر خزانہ بدل کے دیکھ لیا، رزلٹ 0۔ وزیر ریلوے کی کارکردگی سال میں 100 حادثے، وزیر خوراک کی کارکردگی آٹا، چینی اور اب گندم کا بحران۔ وزیر ہوابازی کی پرفارمنس یہ ہے کہ پوری دنیا میں پی آئی کی پروازوں پر بھی پابندی لگ گئی اور پی آئی اے کے پائلٹوں پر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ وزیر خارجہ صاحب کا کمال یہ ہے کہ کشمیر پر جمعہ کے جمعے مظاہرے شروع ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر ٹھنڈ پروگرام۔ وزیر صحت ادویات کی قیمتوں میں 400% اضافہ اور اربوں روپے کی کمائی کے بعد اپنی وزارت کی شہادت دے کر چین کی نیند سو رہے ہیں۔ اطلاعات کی وزارت کا کچھ پتہ نہیں کہ کب کس وقت کس کا قلمدان بدل جائے۔ حکمران جماعت کا دعویٰ تو یہ تھا کہ وہ 22 سال کی جدوجہد کے بعد اقتدار میں آئے ہیں، اور اس ساری جدوجہد اور تیاری کا رزلٹ یہ ہے کہ 22 ماہ میں کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 نے۔ اور سب سے پہلے بات کر رہے ہیں فیڈرل منسٹر مراد سعید، کل اسمبلی میں بہت بولے، آج اسی موضوع کے اوپر ارشد شریف کے ساتھ بات کر رہے ہیں واچ مراد سعید۔ اس اجلاس تھا جس میں یو این کا سیکرٹری جنرل بھی، پاکستانی سفیر نے وہاں پہ مقدمہ اٹھایا، یو این سیکرٹری جنرل کی کیا ریمارکس تھی وہ آپ کے سامنے آ گیا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر آپ نے کیا کیا کہ کار کے سکینڈل 1.2 بلین آپ کے اوپر تھا، آپ نے اردگان کے ساتھ اور پاکستانی حکومت نے اس کو معاف کرایا، جرمانے ان کی وجہ سے تھا۔ پاکستان کا بزنس جو ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس 28 درجے وہ ترقی کر گیا۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج 2018 کے اندر دیکھیں کہ تمام دنیا کے اندر وہ کہاں پہ پہنچ گیا۔ پاکستان 12 اگست 2018 کی خبر ہے، بلومبرگ کی ہے کہ فائنینشل ٹائمز کی، اس میں کیا کہتے کہ 7 ممالک جو دیوالیہ ہونے جا رہے ہیں اس میں ایک پاکستان ہے۔ 12 اگست 2018 پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے نصیب بچایا، بلکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ، اس کو آپ نے کس طرح ان 2 سالوں میں اس کو ٹھیک کیا، درست سمجھی، معیشت کو آئی سی یو سے نکالا، آپ نے کم از کم ایک ڈائریکشن دے دی، آپ کو اس کو کی طرف چلے گئے۔ آپ نے کیا کیا پھر اس کے علاوہ احساس پروگرام، پاکستان کے اندر غربت کی بات ہوتی ہے ارشد بھائی، غربت کے خاتمے کا اتنا بڑا پروگرام نہیں ہے، اس سال 208 ارب روپے لکھے گئے۔ فاٹا جو زم شدہ اضلاع ہے بلوچستان، اس وقت پی ایس ڈی پہ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سب سے زیادہ جو ڈیولپمنٹ کے کام ہو رہے ہیں وہ وہاں پہ ہو رہے، لوگوں کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بزنس کا آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس کا کر دیا، سٹاک ایکسچینج کا میں نے بتا دیا، ٹورزم کا بتا دیا، فارن پالیسی آپ کو بتا دی۔ کشمیر 54 سال بعد 1 سال کے اندر 2 دفعہ یو این سیکیورٹی کونسل کے ایجنڈے پہ آپ کا کشمیر آ جاتا ہے۔ عمران خان کشمیر کا سفیر بنا، بلکہ عالم اسلام کا ترجمان بنا، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ اب تک وہ 200 ارب ڈالر نہیں بھولے جو باہر سے لائے جانے تھے، جس میں بقول مراد سعید 100 ارب ڈالر ہم نے قرض داروں کے منہ پر مارنا تھے اور 100 ارب ڈالر عوام پر سپینڈ ہونا تھے، عوام پر خرچ کیا جانا تھے۔ نہ عوام 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بھولے جو آپ نے انہیں بنا کر دینے تھے، الٹا ہم مندر بنانے چل پڑے،
تو مسئلہ یہ ہے کہ جو دعوے آپ کر کے آئے تھے عوام ان دعووں کو پورا ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں. جو کامیابیاں آپ گنوا رہے ہیں ان کا تعلق براہ راست عوام سے ہے ہی نہیں. یعنی چیریٹی یا عطیات لینے دینے کو ہی سب سے بڑی کامیابی مان لیا گیا ہے, اور شکوہ یہ ہے کہ لوگ اس کی بات نہیں کرتے. لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ عطیات لینے اور دینے سے باہر نکلیں, عوام کو بھیک کی ضرورت نہیں ہے بلکہ روزگار کی ضرورت ہے, اچھے انوائرمنٹ کی ضرورت ہے, اچھی صحت اور تعلیم کی ضرورت ہے, لوگ خود اپنے لیے کما لیں گے, غربت سے نکل جائیں گے, تو اصل مسئلہ پریورٹی کا ہے. تقریروں سے عوام کے مسائل حل نہیں ہوتے, اور بدقسمتی سے ہمارا سارا زور تقریروں پر ہے, جھوٹ اور غلط بیانی پر ہے. معیشت کو ICU سے نکالنے کا دعویٰ بھی درست نہیں ہے. معیشت تو وینٹیلیٹر پر جا چکی ہے. یعنی جو قرض 30,000 ارب تھا وہ اب 43,000 ارب سے زیادہ ہو گیا. تو جتنے قرضے پچھلی حکومت نے 5 سال میں نہیں لیے تھے اس سے کہیں زیادہ حکمران جماعت صرف 2 سال میں لے چکی ہے. اور عطیات اور امداد کی رقم اس کے علاوہ ہے. یعنی جب سے کرونا آیا ہے تو بہت سی جگہوں سے ہمیں امداد بھی مل رہی ہے. یعنی لنگر خانے اور پناہ گاہوں سے لے کر کٹے بچے تک کے جتنے پروگرام حکومت نے دیے ہیں اور اس کے جو ثمرات سامنے آئے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. حکومت میں ہلچل ہے اور تبدیلی کی باتیں کی جا رہی ہے. دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹ ہے. ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ دوستوں سے کی بات کریں گے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے, میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے. کچھ دوستوں کی بات کرتے ہیں, ان کے پاس ایک عام خبر ہے, بقول ان کے یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں اور پھر اس پر بات بھی کرتے ہیں. بندے کے واٹ از گوئنگ آن ان PM آفس اور CM آفس اور گورنر ہاؤس؟ یہ آنے والے دنوں کے لیے میں جناب سوچ رہا تھا. جی, تو آپ بتائیں نا کہ کیا انٹرویوز کیے جا رہے ہیں. آنے والے دنوں کے لیے کیے جا رہے ہیں نا. نہیں, مجھے نہیں پتا, جتنی اطلاع تھی میں نے دے دی ہے لوگوں کو بھی. آپ اب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ایک انویسٹیگیشن جرنلزم میں بڑا نام ہے, پلیز فائنڈ آؤٹ آج کون کون ملا ہے وزیر اعظم سے اور کیا ایجنڈا ہے, لاہور میں کیا چل رہا ہے, اور جنوبی پنجاب کے صوبے کے لیے کس کو فائنل کیا جا رہا ہے. یہ ری شفلنگ ہو رہی ہے چوہدری صاحب, ری شفلنگ ہونی ہے. ری شفلنگ میں پلیئرز دوبارہ آئیں گے اپنی اپنی پوزیشنوں پہ. کچھ پلیئرز کی جو پوزیشنیں ہیں وہ چینج کی جائیں گی, کچھ کو ڈراپ کیا جائے گا, اور نئی ٹیم کی سلیکشن ہو رہی ہے. اور اس میں آپ کے جو بزدار صاحب ہیں ان کی بھی کارکردگی کوشچن مارک بنی ہوئی ہے, ان کے بارے میں بھی کیے جا رہے ہیں. آپ کھل کے بات کریں, اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں, اور اس کو یہ پولیٹیکل پروسیس میں نے کہا بہت بڑی ہلچل, بہت ساری ایکٹیویٹی جاری ہے. اور میں جو اب 2+2 جب کنکلوژن میں کر بیٹھوں گا تو سب کے سامنے لے آؤں گا. لیکن میں نے یہ کہا کہ اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں ایکٹیویٹی بڑی ہائی پیچ پر ہو رہی ہے حکومتی ایوانوں میں. یہ نہیں میں نے اپوزیشن کو یا ان کی اتنی میں سیریسلی نہیں لے رہا. دیکھیں, جب سے یہ بات منظر عام پر آئی ہے کہ حکومت کے پاس 6 ماہ کا وقت رہ گیا ہے, اور یہ بات حکومت کی طرف سامنے آئی تھی, تو اب ایک بھاگ دوڑ اور ہلچل مچی ہوئی ہے. اور خیال یہ ہے کہ پرانی ٹیم ناکام ہو گئی ہے, اب نئے لوگوں کو میدان میں اتارا جائے. تو دوسرے الفاظ میں 2 سالوں کی ناکامی تسلیم کر لی گئی. اب سوال یہ ہے کہ ٹیم تو خان صاحب نے 2 سال میں کوئی 1.5-2 درجن بار تبدیل کی ہے. یعنی کوئی محکمہ ایسا نہیں جس کے سیکٹری یا سربراہ 2, 4 یا 6 بار نہ بدلے گئے ہوں گے, لیکن نتیجہ وہی ڈھاک کے 3 پات, یعنی 0/0. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے عثمان بزدار کی بات کہ یا تو وہ فرمائش ہے یا پھر خانوں کے خان یعنی خان صاحب کی ضد ہے. وہ کہتے ہیں نا پٹھان کی ایک زبان ہوتی ہے, تو خان صاحب کسی کو زبان دے بیٹھے ہیں کہ جب تک وہ رہیں گے عثمان بزدار ہی وزیر اعلیٰ رہیں گے. اب پھر سے ٹیم تبدیل کرنے اور کھلاڑیوں کی پوزیشن بدلنے کی خبریں ہیں. تو سوال یہ ہے کہ یہ جو 2 سال ضائع کر دیے گئے ان کا حساب کون دے گا, اور اب کون سے ایسے نئے کھلاڑی لائے جائیں گے. یعنی جو کچھ خان صاحب کی باسکٹ میں ہے وہ پچھلے 2 سال میں استعمال کر چکے ہیں. تو سوال یہ کہ پچھلے 2 سال جو ضائع کر دیے گئے ان کا حساب کون دے گا.
اور اب کون سے نئے کھلاڑی لائے جائیں گے؟ یعنی خان صاحب کی باسکٹ میں جو کچھ ہے وہ تو پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے، وزیر خارجہ بھی دیکھ لیے، وزیر داخلہ بھی دیکھ لیے، تو نئے لوگ کہاں سے لائیں گے؟ لیکن چلے نئی ٹیم لے آئیں گے اور پھر کہیں گے جی کہ ہم نے نسپاجتے بڑی کی تھی، اب قسمت ہی خراب ہے۔ اب کچھ کراچی کی بات کرتے ہیں۔ کراچی میں بہت شور ہے، اور جب سے حکومت سندھ نے 3 GIT رپورٹ جاری کی ہیں، اس کے بعد فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے اعتراضات اور نئی GIT رپورٹ پیش کیے جانے اور سپریم کورٹ سے اس پر سو موٹو لینے کی بھی درخواست کی گئی ہے۔ ابھی تک سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی نوٹس تو نہیں لیا، لیکن اس پر ابھی ڈیبیٹ جاری ہے۔ سابق گورنر سندھ زبیر احمد کراچی کے آپریشن اور ان GIT کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ واچ دس۔ 91 میں پھر سب سے ایفیکٹو آپریشن نصیر اللہ بابر نے کیا۔ کیوں کیا تھا بھائی؟ پولیٹیکل الائنس تھے تو کیوں آپریشن کر رہے تھے؟ پھر گورنر رول لگایا نواز شریف نے جب حکیم سعید کو مارا ہے، کمر توڑ دی تھی۔ پرویز مشرف نے آ کے یہ ایک ایسا ایک فیکٹ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں اور بھٹی صاحب کو بھی یاد دلا دوں، کیونکہ ہم ہسٹری کو ذرا واپس جا کے، جب الطاف حسین دلی میں گیا، الائی تھا جنرل پرویز مشرف کا، ملٹری گورنمنٹ کا الائی تھا، اور اس نے وہاں دلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ یہ پارٹیشن جو ہے یہ سب مین کائنڈ کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ کسی میجر نے وزارت طلب کی تھی کسی منسٹر کو بلا کے؟ سندھ میں بھی تھے، فیڈرل کیبنٹ میں بھی تھے، ان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی، ان سے تو کوئی ان کا ذکر ہی نہیں آتا۔ 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی، میں صرف 1 منٹ لوں گا آپ کا، ہم نے within 90 days کامران شاہد صاحب آپریشن سٹارٹ کیا تھا۔ اس سے پہلے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیا تھا، لاء میں تبدیلی کی تھی، رینجرز کو پاورز دیے گئے تھے، ہم نے تمام وہ چیزیں کی تھی، ہم نے بزنس مین کو، ہم نے میڈیا کو، ہم نے سول سوسائٹی کو، ہم نے ریلیجس پارٹیز کو، تمام ریلیونٹ پارٹیز کو آن بورڈ لیا، اور گورنر ہاؤس میں 4 ستمبر 2013، یہ کہتے ہیں نا 90 ڈیز میں کیا ہوتا ہے، 90 ڈیز میں ہم نے آپریشن کا اعلان کر دیا تھا۔ اور سب سے بڑی بات جو ہماری تھی کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے کمٹمنٹ کی تھی کہ ہم انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ ایک پولیس والا، ایک جنرل، ڈی جی رینجرز یہ بتا دے کہ 5 سال میں ہم نے ریڈ لائٹ توڑنے پر بھی کبھی انٹرفیئرنس کی ہو۔ دیٹ واز دا سکسیس۔ اور آپ نے کہا جی فوج نے کرتی ہے، تو فوج نے 2012 میں کیوں نہیں آپریشن کیا تھا؟ 2010 دیکھیں، سابق وزیر نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں جب حکیم سعید صاحب قتل ہوئے تھے، اس کے بعد سے انہوں نے خود کو MQM سے ڈسٹنس کر لیا تھا اور اعلانیہ کیا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد ان کی حکومت چلی گئی۔ تو تیسری بار جب وہ پرائم منسٹر بنے، اس سے قبل ہی وہ اس بات کا فیصلہ کر چکے تھے اور یہ کہہ چکے تھے کہ وہ جب اقتدار میں آئیں گے تو کراچی کے حالات کو ٹھیک کریں گے۔ تو کراچی میں امن کی بحالی نواز شریف کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ یہ کام انہوں نے فوج کی مدد سے کیا، آپریشن فوج نے کیا، فوج نے پولیس کی مدد سے کیا، رینجر بھی تھی، تو تمام لا انفورسمنٹ ایجنسیاں تھی۔ کراچی میں آپریشن کے لیے جس پولیٹیکل ول کی ضرورت تھی وہ نواز شریف نے پرووائڈ کی۔ اس سے پہلے جتنے آپریشن ہوئے اس میں سیاسی جماعتیں کسی نہ کسی مجبوری کے تحت MQM کو اکوموڈیٹ کرتی رہیں۔ MQM کے پاس اردو سپیکنگ یعنی مہاجر کمیونٹی کا مینڈیٹ تھا، اور سیاسی طور پر جس کے پاس مینڈیٹ ہو اس کو اس کا حق دیا جاتا ہے، اس لیے MQM ہر سیاسی سیٹ اپ کا حصہ رہی ہے، اور جو ان کا جمہوری حق ہے، کیونکہ کراچی میں MQM جیتی تھی۔ لیکن اگر MQM کسی اور ایکٹیویٹی میں انوالو تھی، یعنی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں یا کسی اور ایکٹیویٹی میں، تو پھر ریاستی اداروں کو اسے دیکھنا چاہیے تھا، اور سیاسی جماعتوں نے اسی لیے یہ معاملہ خود ٹیک اپ کرنے کی بجائے ریاستی اداروں پر چھوڑ رکھا تھا۔ تو نواز شریف نے سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر اسے خود ہینڈل کیا۔ فوج کا جو کریڈٹ ہے اس سے کوئی نہیں چھین سکتا، پولیس نے جو کام کیا ہے وہ بھی لائق تحسین ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ پولیٹیکل گورنمنٹ پیچھے کھڑی تھی، اور جتنے بھی آپریشن ہوئے پچھلے دور میں، کوئی کراچی آپریشن نہیں، اس کے بعد وزیرستان آپریشن ہوا، ضرب العضب ہوا، رد الفساد ہوا، بے تحاشا آپریشن ہوئے، کیونکہ ہم دہشت گردی کا ایک طویل عرصے سے نشانہ تھے، اور پچھلی گورنمنٹ نے، فوج نے، سب نے مل کر آپریشن کیے اور ہمیں دہشت گردی سے نجات دلائی، کیونکہ ان سب کے پیچھے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کھڑی تھی اور سیاسی قیادت کی اس کو منظوری تھی، سپورٹ تھی۔
تو کراچی آپریشن جو ہے وہ نواز شریف کا کریڈٹ ہے، اور جس کا کریڈٹ ہے وہ اسے ملنا چاہیے. اس میں پیپل پارٹی بھی شامل ہے، کیونکہ پیپل پارٹی کی بھی ول تھی. اس کے بعد سے آپ نے دیکھا کہ پیپل پارٹی ایم کیو ایم کے ساتھ کبھی الائنس میں نہیں آئی. یہاں پہ لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اور بھی ہم موضوعات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ ہوں گے تجزیہ نگار ہے اسد محمود صاحب. آپ نے اکثر انہیں دیکھا ہوگا، اکثر مارننگ شو میں وہ پائے جاتے ہیں اور انٹرنیشنل اور نیشنل افیئر کے اوپر بات کرتے ہیں. تو ہم نے سوچا کہ آج ایک اور اوپینین لی جائے، ان کو بھی شامل کرتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں. اپوزیشن ایکٹیویٹی کر رہی ہے. کل مولانا فضل الرحمان کی جماعت جے یو پی نے کراچی میں آل پارٹیز کانفرنس کی، جس میں بہت سی جماعتیں ایم کیو ایم بھی شریک ہوئی. مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. نقطہ نظر میں مجیب شامی کی اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کہ شامی صاحب کا نقطہ نظر کیا، پھر اس کے بعد اس پر بات کریں گے. یہ جولائی کا مہینہ ہے. ہاں جی، گرمی ہوتی ہے بڑی. 1977 کو 5 جولائی کو جی اسی ملک میں مارشل لا لگا تھا. جی جنرل ضیاء الحق نے اقتدار سنبھالا تھا، ٹھیک. اور مولانا مفتی محمود جی جو مولانا فضل الرحمان کے والد محترم تھے، ٹھیک. وہ اپوزیشن کو لیڈ کر رہے تھے. اور مولانا آج کہہ رہے ہیں نا کہ پورا ٹوکرا اٹھا کے پھینک دیا جائے. پورا ٹوکرا اٹھا کے پھینک دیا گیا تھا. آپ نے دیکھا وہ ٹوکرا کہاں گیا پھر. تو اس لیے ٹوکرے کی بات نہیں کرنی چاہیے. جولائی کا مہینہ یہ پیغام دے رہا ہے سیاست دانوں کو بیٹھ کر ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کرنے چاہیے. جیو اور جینے دو کی پالیسی اپنانی چاہیے. اگر ذوالفقار علی بھٹو جیسا طاقتور وزیر اعظم اب نہیں سنبھال سکا اپنی تنہائی کو، تو وزیر اعظم عمران خان کیسے سنبھالیں گے؟ اور اگر مولانا مفتی محمود اور ایئر مارشل اصغر خان اور پروفیسر غفور احمد اور مولانا نصر اللہ خان یہ ہاتھ ملتے رہ گئے بعد میں، تو پھر مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے ہاتھوں میں کیا آئے گا؟ تو اس لیے تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کے ذریعے سے مشکلات کا اور مسائل کا حل تلاش کریں. اور جمہوریت کہتی ہے کہ جیئیں اور یہ تو جینے دیں. آپ نے بہت اچھی دیکھیں، مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کی وجہ سے حکومت میں نہیں آئے، اور دوسرا وہ ناکام ہو چکے ہیں، یعنی حکومت ناکام ہو چکی ہے، تو اس لیے ان کے اقتدار میں رہنے کا کوئی جواز نہیں. پہلے انہوں نے دھرنا دے کر خان صاحب کی چھٹی کرانا چاہیے، لیکن باقی سیاسی قوتوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا، جن کا خیال یہ تھا کہ اگر دھرنے کی وجہ سے خان صاحب کو ہٹایا گیا تو پھر خان صاحب سیاسی شہید بن جائیں گے اور سیاست میں ہمیشہ کے لیے امر ہو جائیں گے. اگر تو خان صاحب خود ناکام ہو جائیں اور حکومت اپنے وزن سے گر جائے تو بات دوسری ہے. تو مولانا فضل الرحمان اس نظریے سے اتفاق نہیں کرتے. مولانا اس الیکشن کو تسلیم ہی نہیں کرتے، نہ اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ یعنی قانونی طور پر مانتے ہیں. حالانکہ ان کی جماعت اسمبلی کا حصہ ہے، لیکن مولانا فضل الرحمان چونکہ اسمبلی کا حصہ نہیں ہے، اور پچھلے سال انہوں نے حکومت کے خلاف تحریک چلا کر دھرنا دیا تھا. یہ دھرنا بہت پرامن تھا، اور مولانا سے حکومت کو گھر بھیجنے کے وعدے کر کے انہیں رخصت کر دیا گیا. اس میں چودھری برادران کا نام آتا ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ ان سے عہد شکنی کی گئی ہے، وعدے پورے نہیں ہوئے. تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا کو استعمال کیا گیا، اور استعمال کرنے والے وہی لوگ تھے جو مذہبی جماعتوں کو اس طرح اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے رہے. اس بار مولانا محتاط ہیں. شامی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کو اپوزیشن کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہیے، لیکن خان صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ ان کا یہ ٹاسک نہیں ہے. اگر وہ اپنے ٹاسک سے ہٹتے ہیں تو ان کے ووٹر اور سپورٹر ناراض ہوں گے، اور یہی ہماری سیاست کا وہ تاریک باب ہے جو پردہ ہونے کے باوجود صاف نظر آتا ہے. آج تو چودھری شجاعت نے بھی کہہ دیا کہ مولانا فضل الرحمان اگر دھرنا ختم نہ کرتے تو ان پر ان کو چڑھائی کی جاتی، یعنی پولیس یا کسی اور مدد سے ان کا دھرنا اٹھانے کی کوشش کی جاتی تو خون خرابہ ہو جاتا. تو اسی لیے چودھری برادران کہتے ہیں کہ ہم بیچ میں آئے تھے کہ دھرنا شاید بتا دیا مولانا فضل الرحمان کو کہ اس طرح
کچھ کیجویلٹیز ہو سکتی ہیں تو دھرنا ختم کر دیں، لیکن اب پھر مولانا ایکٹیو ہیں. تو کل انہوں نے خود جو اس کے بعد میڈیا سے بات کی وہ بھی دیکھ لیتے ہیں تاکہ ان کے خیالات کیا ہیں وہ اب تک پہنچ جائیں. 2018 میں ہوا بہت بڑا فراڈ سمجھتے ہیں. آج گلی کوچے میں بچے کی زبان پر یہ ہے یہ لوگ جعلی قسم کے حکمران. ایک انڈے کو نکالنے سے کچھ نہیں ہوگا، پورا ٹوکرا خراب ہے جی. مائنس آل کی بات ہے. مزید کتنا اس ملک کو تباہ کرنا ہے. 5 سال پورے کرنے کا معنی یہ ہے کہ آپ پوری قوم کو بددعا دے رہے ہیں. شفاف الیکشن قوم کو دیا جائے، ادارے مداخلت اس میں نہ کریں، بکسے تبدیل نہ کریں، بکسے نہ چرائیں. اور اب بات کرتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کے حوالے سے. انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں وہ کہتی ہیں کہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے. سرینا عیسیٰ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی تضحیک کی جا رہی ہے اور ان کی جاسوسی کی جا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھ پر یہ الزام لگایا گیا کہ میں FBR کے نوٹس وصول نہیں کر رہی. 25 جون کو جب نوٹس جاری کیا گیا تو اسی روز میرے والد کی وفات ہوئی تھی اور ان کی رہائش گاہ پر سٹاف کی موجودگی میں نوٹس لگا کر میری تضحیک کی گئی ہے. سرینا عیسیٰ نے 6 صفحات پر مشتمل FIR میں جو بیان جمع کرایا اس کی کاپی میڈیا کو جاری کی ہے، جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے اپنی جو لندن کی جائیداد ہے اس کے حوالے سے بھی کہا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ جی جس طرح میرے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے وہ بڑا امبیرسنگ ہے اور جس سے میں نے خود کو مجرم محسوس کرنا شروع کر دیا. مجبوراً جواب کی کاپی میڈیا کو جاری کر رہی ہوں اور میرے جواب کی کاپی پروپیگنڈے کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان مجھ سے کم ٹیکس دیتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ میرے جو اس کیس میں جنہوں نے جو فریق ہیں یعنی شہزاد اکبر، فروغ نسیم، عمران خان، کیا انہوں نے اپنے بچوں کے حوالے سے ان کے گوشوارے یا ان کی فیملی کے حوالے سے کوئی تفصیلات جمع کرائی ہیں اور میں سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتی ہوں اور اس کے باوجود میری جاسوسی کی جا رہی ہے اور غیر قانونی طور پر میرا ڈیٹا FBR سے حاصل کیا گیا. کس قانون کے تحت گورنمنٹ نے میرا ڈیٹا حاصل کیا؟ انہوں نے کہا کہ کیا مجھے ان سب کا ڈیٹا مل سکتا ہے جنہوں نے میرا ڈیٹا حاصل کیا؟ پرائم منسٹر کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ میرا جو ہے ڈیٹا انہوں نے جو ہے وہ نکلوایا گیا. تو بہت سی اہم باتیں ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ جی مجھے ہراساں کیا جا رہا ہے، جاسوسی کی جا رہی ہے. تو خاصی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، اس پر بات کریں گے، لیکن انہوں نے بہت اہم سوال اٹھائے ہیں، خاص کر عمران خان کی جو پرائم منسٹر عمران خان کی جو بنی گالہ کی رہائش گاہ 300 کنال کی، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا کہ وہ کتنا ٹیکس دیتے ہیں اور میں کتنا ٹیکس دیتی ہوں، کیا اس کی تفصیلات عوام کے سامنے لائی جائیں گی. لیکن یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اس حوالے سے یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز ایک بہت ہی محترم جج ہیں جنہوں نے اپنے کیس کو ڈیفینڈ کیا اور صدارتی ریفرنس ان کے خلاف کالعدم قرار دیا گیا. اب یہ معاملہ ان کی اہلیہ کی طرف چلا گیا اور FBR جس طرح ان کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے اس میں لگتا یوں ہے کہ انٹینشنلی ان کو پریشان کیا جا رہا ہے. اب کورونا کی بات کرتے ہیں. لاہور سمیت پنجاب کے 7 شہروں میں کے مختلف علاقوں میں 24 جولائی تک سمارٹ لاک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے. جن شہروں میں لاک ڈاؤن شروع کیے گئے ان میں لاہور، ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات اور راولپنڈی شامل ہیں. مختلف علاقے چوز کیے گئے ہیں اور محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب کی جانب سے باقاعدہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جن علاقوں میں سمارٹ لاک ڈاؤن لگایا جا رہا ہے انہیں سیل کیا جائے گا اور ان سیل شدہ علاقوں میں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال نہیں ہوگی. ضروری کام کے لیے ایک شخص کو ٹرانسپورٹ پر آمد و رفت کی اجازت ہوگی. ان تمام علاقوں میں جو سیل کیے جائیں گے ان میں تمام سرکاری نجی دفاتر، شاپنگ مال بند رہیں گے، تاہم بینکوں اور ریسٹورانٹ جو وہ کھلے رہیں گے. لاہور میں A بلاک ٹاؤن شپ کا A بلاک، 2 بلاک، EME سوسائٹی، چونگی احمد صدو کے جو ملحقہ علاقے ہیں، بازار سمیت یہ سب بند ہیں. پنجاب گورنمنٹ سرونٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، واپٹر ٹاؤن، جوہر ٹاؤن کا C بلاک، گرین سٹی، یہ سب بند ہے. راولپنڈی کا علاقہ ڈھوک کھبا، گلستان کالونی، رینج روڈ ایریا، لین 4، PI کالونی، یہ بھی سمارٹ لاک ڈاؤن کے تحت سیل کر دیے گئے ہیں اور حکام کے مطابق سمارٹ لاک ڈاؤن ایریا میں بنیادی اشیاء ضروریہ بدستور میسر رہیں گی. ملتان کے جو علاقے بند کیے گئے ان میں سوئی ناردرن گیس پائپ لائن لمیٹڈ کالونی، پیرا، غیب روڈ، حور بناسپتی مل، کسٹم آفس کالونی، کلمہ چوک بند کیے گئے. فیصل آباد کے علاقے وارث پورہ چوک، D ٹائپ کالونی، منڈی کوارٹر، علامہ اقبال کالونی، رضا آباد، رضا گارڈن، ایڈن گارڈن، عبداللہ گارڈن، النجف کالونی کے کمرشل اور رہائشی علاقے شامل ہیں. مسلم ٹاؤن B بلاک، مسلم ٹاؤن I، مدینہ ٹاؤن کے 3 بلاک، آمن آباد، انصار کالونی، سمن آباد، پیپل کالونی 1 میں
स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिए गए। गुजरांवाला में वापडा टाउन पीपल कॉलोनी के 4 ब्लॉक और जड़ावाला में लाहौर रोड से मुलाकात तमाम गलियां, नया बाजार, मेन बाजार, खुलड़ियावाला बशमूल सुल्तान मार्केट और न्यू शॉपिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। मेन बाजार, मोकाना मार्केट, मस्जिद बाजार, चर्च से निशात सिनेमा चौक तक का रोड जो है बंद किया। सियालकोट के कुछ इलाके भी सील डाउन किए गए हैं, जिनमें यानी डस्का का इलाका है, तहसील डस्का, वहाँ पे तौसीफ मार्केट, अली यूसुफ प्लाजा, रोरास रोड है, मियानापुरा है, कयूम स्ट्रीट, शाहपुरा, मुजफ्फरपुरा, और इनमें स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। कुछ इलाके को नाम शायद आगे पीछे हो गए हों या गलत लिए हों तो माजरत के साथ, लेकिन मुल्क भर में कोरोना के मजीद 2752 केस रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि मजीद 75 अफराद जाँ बहक हुए। आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे मजीद खबरों तबसरों के साथ। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय से इफ्तिखार काज़मी को इजाज़त दें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।